السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک عظیم نعمت اور روحانی تربیت کا موقع ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں رمضان اور روزے کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی روشنی میں رمضان کی حقیقت، برکتیں اور لیلۃ القدر کے راز جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ رمضان کا آپ کی زندگی میں سب سے خوبصورت تجربہ کیا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت، روزے کی فرضیت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں، ہدایت اور فرقان کی۔ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنے ہی روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم پورا مہینہ مکمل کرو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور شاید تم شکر گزار ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 184۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روزے کے چند مخصوص دن ہیں، پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنے ہی روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم شمار مکمل کرو اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور شاید تم شکر گزار ہو۔ وضاحت: آیت 183 یہ آیت روزے کی فرضیت پر زور دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس کا مقصد انسانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف مائل کرنا ہے۔ آیت 184 یہاں پر رمضان کے روزوں کی مدت اور روزے رکھنے کی شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزہ نہ رکھ سکے اور اس کی جگہ بعد میں روزہ رکھے۔ یہ آیات روزے کے عام اصولوں اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ رمضان المبارک اسلام میں نہایت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں واضح طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو نہ صرف روزوں کے لیے منتخب فرمایا بلکہ اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول بھی ہوا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت 185 میں بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کی اہمیت، قرآن کی روشنی میں قرآن کا نزول۔ سورۃ البقرہ آیت 185 میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی خصوصیت بیان کی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کو شہر القرآن یعنی قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ روزے کی فرضیت: سورۃ البقرہ آیت 183 میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت لیلۃ القدر کا ہونا ہے، جسے سورۃ القدر میں 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ گناہوں کی مغفرت اور جنت کے دروازے کھلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ یعنی یہ مہینہ
گناہوں سے معافی، نیک اعمال میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ روزے کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث 1151۔ یعنی روزے کی برکت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ رمضان میں کیے جانے والے اعمال، نماز اور تراویح۔ رمضان میں نفل عبادات، خاص طور پر تراویح پڑھنے کی تاکید ہے۔ تلاوت قرآن، رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ دعا، رمضان میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت۔ رمضان کا مقصد، قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا، نفس کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ سے قربت اور زندگی میں مثبت تبدیلی لانا ہے۔ یہ مہینہ محض بھوکا رہنے کے لیے نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی تربیت کا موقع ہے تاکہ ہم رمضان کے بعد بھی بہتر مسلمان بن سکیں۔